بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم، اما بعد۔ عزیز طلباء، بخاری شریف سے حدیث نمبر 49 پڑھی جائے گی، جس کو حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باب خوف المؤمن ان یحبط عملہ وہو لا یشعر کے تحت فرمایا ہے۔ اس ترجمہ الباب پر گزشتہ بڑی تفصیل کے ساتھ بات کی گئی کہ اس میں 2 اجزاء ہیں ترجمہ الباب کے، اور ترجمہ الباب میں 3 اقوال بیان کیے ہیں اور 1 قرآنی آیت ہے۔ اس کے تحت 2 احادیث مبارکہ آئی ہیں۔ چونکہ ترجمہ الباب کے بھی اجزاء 2 ہیں، تو ہر جز کے مطابق ایک حدیث مبارک ذکر کی گئی ہے۔ جو ترجمہ الباب کا دوسرا جز ہے، اس کے مطابق جو حدیث پاک بنتی تھی وہ ہم نے کل پڑھ لی ہے، حدیث نمبر 48، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ اس کی مناسبت جو تھی وہ ترجمہ الباب کے دوسرے جز کے ساتھ بنتی تھی، وما یحذر من الاصرار علی التقاتل والعصیان من غیر توبہ۔ لیکن آج جو حدیث پاک پڑھنے جا رہے ہیں، جسے حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرار دیا گیا، یہ حدیث پاک کی مناسبت اگرچہ تام نہیں ہے، لیکن جتنی ہے وہ پہلے جز کے ساتھ بنتی ہے۔ پہلا جز یہ تھا کہ مومن کو اندیشہ رہتا ہے اور رہنا بھی چاہیے، کہیں انجانے میں مومن کا عمل رائگاں نہ ہو جائے، ضائع نہ ہو جائے۔ یہ ترجمہ الباب امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا کہ مومن کو ڈرنا چاہیے کس بات سے کہ کہیں اس کا عمل ضائع نہ ہو جائے۔ کفر سے بھی عمل صالح ضائع ہو جاتا ہے، اعمال کا ذخیرہ ہے، لیکن اللہ نہ کرے کسی سے مسلمان سے کلمہ کفر نکلتا ہے تو گزشتہ سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، اور نیک اعمال اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے بھی ضائع ہو جاتے ہیں۔ بندہ نیک عمل کرتا ہے لیکن ریاکاری دکھلاوے کے لیے، رب تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نہیں کرتا، تو نتیجتاً وہ عمل صالح جو ہے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نہیں پاتا۔ اس کے ساتھ اس حدیث پاک کی مطابقت بنتی ہے جتنی بنتی ہے، اگرچہ شارحین بخاری فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کی کوئی ترجمہ الباب کے اس جز کے ساتھ مطابقت نہیں بنتی، چونکہ ترجمہ الباب تھا کہ عمل ضائع ہو جانے کا ڈر ہونا چاہیے مومن کو۔ تو حدیث پاک جو آئی ہے، اس حدیث پاک میں مضمون یہ ہے کہ لیلۃ القدر کی حضور علیہ السلام خبر دینے کے لیے تشریف لا رہے تھے کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی ہے۔ 2 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپس میں باہم جھگڑ رہے تھے، تو ان کے جھگڑے کی وجہ سے جو لیلۃ القدر کی تعیین کا علم ہے وہ اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ گویا کہ عمل کا ضائع ہونا اس کو نہیں کہہ سکتے، ایک بہت بڑی خیر سے امت محروم ضرور ہوئی ہے، لیکن ایک بندے کا پہلے پاس عمل ہو وہ ضائع ہو جائے ایسی بات تو کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام کے پاس لیلۃ القدر کی تعیین کا علم تھا، تو وہ امت کے لیے جب اٹھا لیا گیا، پھر بھی حضور کے پاس تو علم تھا کہ کون سی رات لیلۃ القدر کی ہے۔ یعنی ترجمہ الباب میں یہ بات تھی کہ عمل ہو انجانے میں ضائع ہو جائے، ترجمہ الباب یہ تھا۔ حدیث شریف یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ایک خیر کی خبر دینے تشریف لا رہے تھے، تو 2 لوگوں کے جھگڑنے کی وجہ سے، اور وہ بھی پھر شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ مسجد میں جھگڑا، اور یہ بھی لکھا کہ حضور علیہ السلام کے سامنے حضور کی موجودگی میں جھگڑا کرنا یہ کتنی بڑی خیر سے معرومی کا سبب بن جاتا ہے کہ جو حضور نے بتانا تھا، حضور بتانے گھر سے تشریف لا رہے تھے کہ فلاں رات لیلۃ القدر کی رات ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے اس کا علم اٹھا لیا گیا۔ فرمایا کہ اس کو آپ جو ہے آپ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ یہاں پر حدیث پاک میں آتا ہے کہ 27ویں میں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں راتوں میں تلاش کرو۔ بہرحال یہ حدیث پاک کا مضمون میں نے عرض کیا تھا کہ ترجمہ الباب کے ساتھ کو مطابقت جو ہے، جس طرح پچھلی حدیث پاک کی تھی اس طرح اس حدیث پاک کی ترجمہ الباب کے جز کے ساتھ پوری مطابقت نہیں واضح۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ رجال حدیث کتنے ہیں اس حدیث پاک کے؟
رجال کہتے ہیں راویوں کو، رجال حدیث کیا ہیں؟ راویان حدیث، جن سے امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کن سے لیے یہ حدیث پاک؟ حضرت قتیبہ بن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے کن سے لی؟ اسماعیل بن جعفر۔ انہوں نے کن سے لی؟ حضرت حمیس۔ انہوں نے آگے کہا مجھے خبر دی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ۔ کتنے ہو گئے ہیں؟ راوی ہیں نا، راویان حدیث کتنے ہیں؟ رجال حدیث 5 ہیں۔ پہلے حضرت قتیبہ بن سعید ہیں جو حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد گرامی ہیں، جن سے یہ حدیث پاک لی ہے۔ ان کا تذکرہ باب السلام من الاسلام میں پہلے گزر چکا ہے۔ دوسرے راوی اسماعیل بن جعفر انصاری مدنی ہیں، ان کا تذکرہ بھی باب علامات المنافق میں گزر چکا ہے۔ تیسرے راوی حضرت حمید صاحب ہیں، حمید بن ابی حمید۔ یہ کہتے ہیں کہ حمید صاحب جو ہیں انہیں ایک تو پڑھنا اس طرح ہے، حمید نہیں پڑھنا، ان کو حمید پڑھنا ہے کہ والد گرامی ابو حمید سے، ابو حمید کا نام کہتے ہیں تیر ہے، روایہ بھی کہتے ہیں بعد، اور بعض نے کہا مہران ہے، کنیت جو ہے وہ ابو عبیدہ ہے۔ یہ جو حضرت حمید راوی ہیں نا اس حدیث پاک کے، یہ مشہور ہیں حمید طویل، حمید طویل کے نام سے۔ کس سے بھائی؟ حمید طویل۔ کہا جاتا ہے کہ یہ طویل تھے نہیں، لیکن ان کے ہاتھ لمبے تھے، ہاتھ ان کے، اس وجہ سے ان کو حمید طویل کہا جاتا۔ اور یہ بھی ہے کہ ان کے ہاتھ لمبے ہونے کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب میت کے پاس یہ کھڑے ہوتے نا تو یہ ان کا ہاتھ ایک جو ہے وہ میت کے سر کو پہنچ رہا ہوتا، دوسرا میت کے پاؤں کو لگ رہا ہوتا تھا، اتنے لمبے ہاتھ تھے۔ حضرت اسماعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو دیکھا ہے، حضرت حمید صاحب کو، یہ طویل نہیں تھے، ان کے پڑوس میں ایک لمبے قد کا آدمی تھا، طویل آدمی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ راویوں پہ بات جب ہوتی ہے رجال حدیث پر، فن حدیث میں، تو پھر ان کی کوئی نہ کوئی نشانی رکھی جاتی ہے کہ حمید نام کے کئی راوی ہیں، تو ان کی نشانی ہو گئی وہ جو لمبے حمید ہیں۔ ویسے کسی کا اس انداز میں ذکر کرنا مناسب نہیں ہے، لیکن صرف جرا قدع جو کی جاتی ہے نا راویوں پر، باس کی جاتی ہے، اس میں پھر راوی کی عدالت کا معاملہ ہے۔ جس سے حدیث پاک لینی ہے وہ راوی عادل ہونا چاہیے، اس پر کوئی داغ دبا کردار پہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس وجہ سے پہچان کروائی جاتی ہے، بھئی راوی سے وہ بندہ مراد ہے، دوسرا اس نام کا بندہ مراد ہے۔ اس پہچان کے لیے ساتھ جو ہے یہ کہا جاتا ہے۔ تو اسماعی صاحب تو یہ کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے، یہ خود طویل نہیں تھے حمید صاحب، بلکہ ان کے پڑوس میں ایک آدمی تھا جو طویل تھا۔ تو یہ بہرحال اس طرح کی بات۔ چوتھے راوی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تذکرہ بڑی تفصیل کے ساتھ پہلے پڑھ چکے ہیں ہم، اور اس میں ان کے حالات زندگی میں کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم خاص ہیں، جنہوں نے 10 سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بچپن میں خدمت کا اعزاز حاصل کیا۔ یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے خبر دی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ان کا تذکرہ بھی پیچھے باب ہم نے ایک پڑھا ہے، علامت الایمان حب الانصار، کہ ایمان کی علامت انصار کی محبت جو ہے نا، انصار کی محبت ایمان کی نشانی ہے، علامت ہے۔ اس باب کے تحت ان کا تذکرہ پیچھے ہم گزر چکا ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ بہرحال یہ حضرت سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، خارجہ تشریف لائے، یخبر بلیلۃ القدر، کس لیے؟ لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے۔ فتلاحا رجلان من المسلمین، فرماتے ہیں کہ دو مسلمان مرد، دو مسلمان آدمی جو تھے، تلاحا کا معنی ہے تنازع، جھگڑا کر رہے تھے، دو آدمی، ہاں دو مسلمان آپس میں باہم جھگڑ رہے تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے۔ حضور نے فرمایا انی خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، میں تو آیا تھا تمہیں لیلۃ القدر کی خبر دوں۔ وَإِنَّهُ تَلَاحَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، فلاں فلاں آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ فرفعت، لیلۃ القدر اٹھا لی گئی ہے، لیلۃ القدر۔ اب کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر کا وجود ہی اٹھا لیا، لیلۃ القدر اب رات ہے ہی نہیں ہے۔
یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ لیلۃ القدر ہے، صرف اس کی تعیین کا جو علم تھا وہ اٹھا لیا گیا، امت کو یہ نہ بتایا گیا کہ وہ کون سی رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اگرچہ جمہور اہل علم کی رائے یہی بنتی ہے کہ 27ویں رمضان المبارک کی جو شب ہے وہ شب لیلۃ القدر کی شب ہے، جمہور کی رائے یہ بنتی ہے دلائل کے ساتھ۔ اگرچہ حدیث پاک کے اندر تو 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں آخری عشرے رمضان کی تاک راتوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان میں تلاش کرو، تو مختلف اقوال اہل علم کے ملتے ہیں، لیکن جمہور کی رائے کے مطابق 27ویں شب رمضان، اور 27ویں شب رمضان لیلۃ القدر ہے۔ لیلۃ القدر کے اندر ہی نزول قرآن بھی ہے اور الحمدللہ قیام پاکستان کا اعلان بھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے وطن عزیز پاکستان، اتنی مبارک رات جس کو قرآن مجید میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ 14 اگست جو تھا وہ 27ویں شب رمضان کو تھا۔ آج کل تو آنے والا ہے نا، ابھی اگست کا مہینہ جا رہا ہے تو ان دنوں میں ابھی آ رہا ہے، لیکن اس وقت جب پاکستان کا وجود ہوا تو وہ رمضان المبارک کی 27ویں شب رمضان اور پھر 14 اگست کی تاریخ رمضان المبارک میں 27ویں شب رمضان، یہ بہت بڑی روحانی طور پہ اس کے اندر جو ہے نوید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو یہ خطہ جو عطا فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص فضل و کرم سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے عطا ہوا ہے۔ یہ مملکت خداداد ہے، رب کی دی ہوئی ہے، عطیہ خداوندی ہے، اس کی ہمیں قدر بھی کرنی چاہیے۔ بہرحال میں یہ ذکر یہاں پہ کرنا چاہ رہا تھا کہ لیلۃ القدر کو اٹھا لیا گیا، مراد یہ ہے کہ اس کی تعیین کا علم جو امت کو ملنا تھا وہ اٹھا لیا گیا۔ معاذ اللہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضور جو خود بتانے آئے ہیں کہ آپ کے پاس بھی علم نہ رہا ہو، ایسی بات جن کی شان یہ قرآن بیان کرتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو نہیں جانتے تھے رب نے وہ بھی علم دے دیا، تو جو دیا ہوا تھا وہ واپس رب تعالیٰ نہیں نہ لیتا، تو رب تعالیٰ نے حضور سے نہیں لیا، صرف امت کو جو لیلۃ القدر کی تعیین کا علم ہونا تھا وہ نہ ہو سکا، وہ موقوف ہو گیا، اٹھا لیا گیا۔ تو حدیث شریف میں حضور نے جب یہ فرمایا کہ ان کے جھگڑے کو دیکھ کر فلاں فلاں کے جھگڑنے کی وجہ سے، اس میں پھر کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان لوگوں کا آپس میں جھگڑا کرنا کتنی بڑی خیر سے محرومی کا سبب بنتا ہے۔ آج اہل سنت و جماعت میں پایا جانے والا انتشار، افتراق، انارکی، اضطراب اور بے چینی، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باہمی جھگڑے، باہمی تنازعات جو ہیں وہ مسلمانوں سے خیر کو اٹھا لیتے ہیں، مسلمان جو ہے خیر سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اس وجہ سے ضروری ہے کہ مسلمانوں کو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا چاہیے، مسلمانوں کو ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا باہمی طور پہ احترام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کرم فرمائے علماء و مشائخ اہل سنت پر بھی کہ وہ اس حقیقت کو جانیں کہ باہمی احترام اور باہمی اتحاد و اتفاق کے اندر ہی خیر و برکت ہے۔ والخلاف شر، اختلاف شر ہوتا ہے، اختلاف کے اندر خیر ہے، ہاں وہ اور اختلاف ہے جسے باعث رحمت قرار دیا گیا، وہ خلوص پہ مبنی اختلاف ہوتا ہے۔ یہ جو ذاتی مفادات کے لیے جنگیں ہوتی ہیں اور ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اور ایک دوسرے کے ساتھ قدورت نفرت کا اظہار کے لیے، ان کے اندر کبھی بھی خیر نہیں ہوتی۔ تو اتنی بڑی خیر سے امت محروم ہو گئی صرف دو لوگوں کے جھگڑنے کی وجہ سے۔ اگر 200 لوگ جھگڑا کر رہے ہیں پھر کتنی خیر سے محرومی ہوگی، 2000 لوگ جھگڑ رہے ہوں یا 2 لاکھ تو پھر کتنا نقصان ہوگا۔ اس وجہ سے گھروں کے اندر بھی جو سکون نہیں ہے نا، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ نا اتفاقی، ناچاکی اور لڑائی جھگڑے، اس سے جو خیر برکت رزق کے اندر پروانی ہے وہ رک جاتی ہے۔ اتنی عجیب مطلب بڑی بڑی رحمتوں برکتوں سے آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پہ شارحین حدیث نے باقاعدہ طور پہ لکھا ہے، امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ اس میں تو مذمت کی گئی ہے اس بات کی کہ جھگڑا جو ہوتا ہے، لڑائی جھگڑا، یہ سبب بن جاتا ہے عام لوگوں سے بھی رحمت برکت خیر اٹھ جانے کا۔ چند لوگوں کے جھگڑنے کی وجہ سے
باقی سارے لوگ بھی خیر سے محروم ہو سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہنا چاہیے ہم تو ٹھیک ہے، بس وہ کر رہے ہیں نا جھگڑا، وہ کر رہے ہیں تو ان کے جھگڑے کی وجہ سے ہم سے بھی خیر برکت اٹھ جائے گی۔ جھگڑا ایک کرتا ہے، اس ایک دو کی وجہ سے باقی سارے ان کی پاداش میں رحمت اور برکت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ لکھا ہے یہاں پہ، انہوں نے لکھا ہے کہ ان الملاحات والمخاصمہ سبب العقوبۃ للعامہ بذنب الخاصہ، چند لوگ، خاص لوگ، چند لوگوں کے گناہ کی وجہ سے باقی عوام قوم جو ہے وہ عقوبت کا شکار ہو جاتی ہے۔ فإن الأمة حرمت اعلام هذه الليلة بسبب اطلاعه بحضرة الشریفہ، کہ امت اتنی بڑی خیر سے محروم ہو گئی کہ حضور علیہ السلام کے ہوتے ہوئے کوئی جھگڑا کرے، ایک جھگڑا ویسے قابل مذمت، پھر مسجد میں، پھر حضور کی موجودگی میں، اس وجہ سے کہتے ہیں کہ امت اتنے بڑے خیر سے محروم ہو گئی ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب یہ ارشاد فرمایا نا کہ فروفیات، اس کا علم اٹھا لیا گیا، فرمایا وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، شاید تمہارے لیے اس میں خیر ہو، التمسوها فی السبع والتسع والخمس، اس کو تلاش کرو 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات جو رمضان المبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ہے، ان میں سے لیلۃ القدر تلاش کرو۔ اس کے اندر خیر کا ایک پہلو پایا جاتا ہے، وہ کس حیثیت سے پایا جاتا ہے کہ اگر یہ علم رہتا کہ فلاں رات ہی لیلۃ القدر ہے تو ممکن ہے لوگ سارا سال نہیں، ساری زندگی غفلت میں گزار دیتے کہ لیلۃ القدر ہمیں مل گئی ہے۔ ایک رات کی عبادت، قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، تو کہتا میں تو لیلۃ القدر میں عبادت میں گزار دی ہے۔ آج اس طرح لوگ مطلب کہہ دیتے میں تو بس حاجی بن گیا، حج کر رہا ہے تو گناہ معاف ہو گئے۔ یہ پتہ نہیں ہے کہ حج تو مقبول اس کا سمجھا جاتا ہے جو بدل کے آئے، جس میں چینج ہو کے آئے۔ جو پہلے کرتوت کرتا تھا، گناہ کرتا تھا، حج بیت اللہ کر کے آیا تو بدل کے آیا، تو اس کو کہیں گے جس کا حج مبارک ہے، مقبول ہے، مشکور ہے اس کی جود۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے برعکس جو ہے کوئی حج کر کے آیا، ٹھیک ہے میں گناہ معاف کروا کے دو چاہے کرتا رہوں، یہ نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کی تعیین رہتی تو ممکن ہے لوگ غفلت میں رہتے کہ رات گزار دی ہے، بس ٹھیک ہے میری زندگی میں 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر کا اجر و ثواب آ گیا ہے، تو لہذا باقی میں عبادت نہ کروں۔ تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ وَهِيَ جِهَةُ كَوْنِهِ سَبَبًا لِزِيَادَةِ الْاجْتِهَادِ الْمُسْتَلْزِمَ لِزِيَادَةِ الثَّوَابِ، کہ یہ جو زیادتی اجتہاد ہے یہ مستلزم ہے زیادتی ثواب کو، کہ اگر لیلۃ القدر کی تعیین نہیں رہی تو اس جہت سے خیر اور برکت ہے کہ لوگوں کے لیے گویا کہ اجتہاد اور کوشش جو ہے وہ جاری رہے گی۔ لوگ کوشش کریں گے، 21ویں رمضان کو بھی کوشش کریں گے قیام لیلۃ القدر کی تلاش میں، اسی طرح 23ویں کو، 25ویں کو، 27ویں، 29ویں کو، تو یہ ہر سال کوشش کرتے رہیں گے کاش زندگی میں مجھے وہ رات نصیب ہو جائے جو لیلۃ القدر خیر من الف شہر والی ہے۔ تو اس وجہ سے حضور علیہ السلام نے فرمایا وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، شاید تمہارے لیے خیر ہو۔ اگرچہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ دو لوگوں کے جھگڑے کی وجہ سے پوری امت اتنی بڑی خیر سے محروم ہو گئی کہ لیلۃ القدر کی تعیین کا علم اٹھا لیا گیا کہ دو لوگوں کے جھگڑنے کی وجہ سے اتنی امت، جو پوری امت جو ہے وہ خیر سے محروم ہو گئی ہے، اس کا مداوع تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس پہلو سے خیر ہو سکتی ہے، امت کو سہارا دیا۔ بلکہ یہاں پہ لکھا ہے امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا بَعْدُ التَّأْنِيسِ لَهُمْ، حضور علیہ السلام نے امت کو انس اور پیار دیتے ہوئے کہہ دیا ہے کہ شاید تمہارے لیے اس میں خیر ہے۔ ویسے تو حضور علیہ السلام کی موجودگی اور مسجد نبوی شریف میں لوگوں کا جھگڑنا اتنا قابل مذمت ہوا کہ پوری امت جو ہے وہ خیر سے محروم ہو گئی ہے۔ تو آج لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی دو جھگڑ رہے ہیں ہمیں کیا لگے، دو جھگڑ رہے ہیں تو وہ پوری قوم کے عذاب کا سبب بن جائیں گے۔ اس وجہ سے قرآن مجید میں آتا ہے جب دو گروہ آپس میں جھگڑا کریں
فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، ان کے درمیان صلح کروائی جائے، اس لیے کہ صلح ضروری ہے۔ وَالصُّلْحُ خیر، صلح خیر ہوتی ہے، وَالْخِلَافُ شَرٌ، خلاف شر ہوتا ہے۔ تو آج جھگڑے بڑھتے جا رہے ہیں، خاص طور پہ ہمارے مسلک کے اندر جو علماء کرام یا مشائخ کرام میں تنازعات اور جھگڑے اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں، اس سے پوری امت خیر سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم باہمی طور پہ اتحاد و اتفاق کی فضا کو قائم کریں۔ قرآن و سنت کی تعلیمات کا یہ تقاضا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ کے تحت اخوت اسلامی جو ہے اس کو فروغ دیں، دوسرے مسلمان بھائی کا احترام کریں، عائد ہونے والے حقوق جو ہیں ان کو پہچانیں، ان کا احترام کریں۔ پر یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔